بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کا شکریہ۔ سوال بڑا قیمتی ہے اور اس کا جواب بھی، جس کے لیے ہم صدیوں سے انتظار کریں، امام مہدی کا ظہور۔ ماشاءاللہ، کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو بھی چکا ہے اور شاید وہ جا بھی چکے ہیں، اور آپ سوتے رہے ہیں اصحاب کہف کی طرح اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اوہو، کیسے؟ کچھ روایات ہیں، میں تھوڑی آسان لفظوں میں کہوں گا کہ امام مہدی کی ظہور سے پہلے کوئی نشانی ہے کہ مکہ میں وہ ہوں گے کعبہ کے پاس اور روتے ہوں گے جہاں پہ لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر ان کا ظہور ہوگا۔ پہلے کوئی ایک شہزادہ ہے جو عرب سائڈ کا، وہ فوت مرے گا، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ میرے خیال سے حج والے دنوں میں پاکستان سے کوئی ڈیلیگیشن گیا تھا مکہ میں، انہوں نے اندر جا کے نماز بھی پڑھی تھی۔ اچھا، وہ جو مرنا تھا نا عرب شہزادے کا، وہ ضمیر کے طور پہ بھی تھا، غیرت کے طور پہ بھی تھا، بینگ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے بھی تھا اور امتی ہونے کے ناطے بھی تھا کہ حج میں جن کے پاس گئے تھے، جہاں پہ گئے تھے، وہ کن کا گھر ہے؟ وہ آئے اور چلے بھی گئے۔ امام مہدی بس وہ ہمیں ایسا پاگل بنایا کہ اب بات ہے کہ لیول ہے کہ امام لیڈ کرنے کا نام ہے، لیڈر کا نام ہے۔ ہمیں ایک نام ایک ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا، پاگل بنایا گیا۔ آپ کنٹینٹ دیکھ لیں کہ میں نے اسٹرالوجی، پامسٹری، فیچر، تقریر کے بارے میں نے ویڈیو لگائی ہوئی اپنی، اس میں یہی بتانے کا مقصد تھا کہ جناب ہمیں نا یہ تقریر کے بارے میں لگا کے ٹھنڈا کر کے بٹھا دیتے ہیں کہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں، امام مہدی آئیں گے تو وہی کام بننا ہے، پریشانی والی بات نہیں، ہم کہیں نہیں جانے والے، بے فکر نے سب جانے والے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے تمام انسانوں کے، انہوں نے اور ان کے بیٹے نے کعبے کی بنیاد رکھی ماشاءاللہ، اور تعمیر کی اللہ کے حکم سے، پہلا قبلہ۔ اس کے بعد نسل چلتی ہے، تمام انبیاء کرام ان کی نسل میں سے آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف، جتنے بھی آپ لگا لیں، اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام، جو بھی ورڈ ہے آپ دیکھیں کہ پھر ہیں وہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ، پہلا قبلہ، پہلی مسجد۔ کیسی بات ہے، قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد رکھ رہے ہیں کعبے کی، اور ہمارا پہلا قبلہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ کیسا تضاد ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک اور نشانی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے تو آپ کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز ادا کی، آپ نے امامت کری۔ کیا بات ہے، گریٹ ہو گیا۔ اور پھر اوپر جا کے رہے ہیں اور سوال ہو رہے ہیں، جب اللہ سے وہ ملاقات ہو رہی ہے آقا کریم کی اور واپس وہ آ رہے ہیں نیچے آسمان کی طرف، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بات ہو رہی موسیٰ علیہ السلام سے، پہلے امامت نیچے کرا رہے ہیں، نیچے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ کیسی کہانیوں کے پیچھے لگایا اور ہم لگے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، رجبت، پیسہ کمانا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، اولاد کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، کھانے پینے، گھومنا، کھانا پینا، قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں سنی سنائی باتوں میں لگے کہ سرکار، آپ کو پتہ ہے حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس کی میں آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا قرآن پاک سے آیت کا، آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا، کبھی توفیق ہو تو۔ اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وحی کے تھرو نازل کر رہے ہیں وہ کلام الہی ہے، اور جو سرکار اس کو آپ کے پاس بیان کر رہے ہیں اس آیت کو، وہ حدیث ہے، اس سے انکار نہیں ہے، حدیث آیت بھی ہے۔ لیکن ہمیں ایسی حدیثوں کے پیچھے لگایا گیا جن کی نہ بنیاد ہے، نہ شکل ہے، نہ کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں، سوال کرنے کی انہوں نے بنیاد ختم کر دی ہم میں سے۔ اور وہ دیکھیں وہ کیسا مذاق اڑا رہا ہے ٹرمپ۔ میں نے مارنا نہیں ہے، ہم ماریں گے نہیں، ہم رکھیں گے نہیں۔ آپ کے ڈی جی آئی، ایس سی آئی، محسن نقوی اور آپ کے لیڈر وہ ایمینی فوج کا پڑی کل رہی اور کہہ رہی ہے کہ اس کو عزت دو،
تھے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اب بات کرتے ہوئے لفظوں پہ غور نہیں کریں, لفظوں کی کتنی گہری روح ہے. آپ ٹی وی چینلز کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ تمام گھٹیا چینلز جو اس ٹائم جھوٹ دکھا رہے ہیں اور بکے ہوئے ہیں, کب تک آئے, کتنے پیسے لیں گے, کب تک کھائیں گے. کچھ کوشش کر رہے ہیں چھپ چھپ کے, کچھ ڈھکی چھپی باتوں میں. امام آئے ہیں گئے, پیچھے لڑنے والے لڑ رہے ہیں گروہ. کوئی گروہ تھا نا وہ جو شہید ہو جائے گا, ایک تھا وہ جو لڑے گا, اور ایک وہ ہے جو رسوا ہوگا. ہم کن میں سے ہیں؟ ایک تو لڑ رہا ہے, کئی چلے گئے ہیں, میرے یہاں سے پورا کے چلا گیا, بلوچستان چلا گیا, پتہ نہیں کیا کیا چلا گیا, اور ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے, بتا ہی نہیں رہے. ایک لندن کی پارٹی ہے, ایک آکسفورڈ کے پڑھے میں ہیں, میرے یہاں سے ادھر یہ سندھ والی سائڈ پہ ہیں شاید, اور وہ یو ایس کے ہیں. ایک اسرائیل کے تھے جنہوں نے ٹرسٹ ہسپتال بنایا ہوا بہت بڑا, جس کے لیے ہم ساری یوتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ سب چلے جائیں گے, پیچھے کون رہ گیا؟ عوام اور فوج. ہم ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے انہوں نے بڑی طریقے سے گیم کے لیے ایویں نہیں مارشل آرٹ لگتے رہے. کیوں؟ ان کی بنتی نہیں رہی. یہ اپنی حکومت چاہتے ہیں, انہوں نے سینکشنز لگائی. پاکستان کے پاس کیا کیا خزانے ایسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور انہوں نے ہمیں رسوا کر کے کمزور غلام بنا کے رکھا ہوا ہے ٹیکسوں میں, اور ہم بڑے خوش ہیں, بہت خوش ہیں. امام مہدی کے انتظار میں ہیں, اس سے کچھ کرنے کے انتظار میں نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں اتنا. وہ امام آئیں گے ادھر لڑ لیں گے, سرکار نے بخشش کروا دینی ہے, ہو جانی ہے. کس منہ سے ہو جانی ہے, کیسے ہو جانی ہے؟ آخر مقصد کیا کرنے کے آئے ہو, کیسے ذلیل اتریں گے؟ ابھی حکومت بن جائے گی 2 نمبر اگر بننی ہو, پھر غلامی اور ٹیکس اور برے حالات, مر گئے سارے غریب جوال. اور اس بار اگر وہ سٹینڈ لے رہے ہیں میرے ہاتھ سے اچھا لے رہے ہیں کہ یار ہر بار ہی ذلیل ہونا ہے, تو اس بار سٹینڈ کیوں نہ لے. اور اس بار میرا بھی مقصد یہی ہے, اور شکر اللہ کا اللہ نے اس قدر رہنمائی اور آشنائی دی ہوئی ہے کہ نظر آ رہا ہے. بات کرنے کا ایک لہجہ ہوتا ہے, ٹون ہوتی ہے. آپ خبروں کو غور سے دیکھ لینا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوڈ ورڈ میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بات کیا کر رہے ہیں, ذلیل کیا کر رہے ہیں, وہ ذلیل ہو بھی رہے ہیں. آخر کب بتائیں گے؟ جب یہ ہم چلے جائیں گے. شاید وہ ہم اتنے ہی سوئے ہیں کہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ لوڑ والے پنجاب والے ٹھنڈے ہیں, بھول جاؤ انہوں نے, ٹینشن نہیں لینی, ستے ہیں. انہوں نے کسی نے بھی دسو گے نا کہ اے ہو گیا, اور نہیں یار ٹی وی سے آیا ہی نہیں, خبریں سے آیا ہی نہیں, پاگل نے لکان کے چھپان کے, اور جا کے جیو ہی رہ گیا. دیکھو تو صحیح, لوگوں سے پوچھو تو صحیح, میپ تو دیکھو, باتیں تو سمجھو, ہو کیا رہا ہے. جس نے اپنی روح نہیں دیکھی وہ باتوں کی روح کیا دیکھے گا, وہ کسی کے مقصد کی روح کیا دیکھے گا, بتانے کی روح کیا دیکھے گا. پاگل ہے کہ وہ ہے گیا انج ہو نہیں سکتا. ہمارے جتنے مولوی سسٹم تھا تمام ہی جو چاند دیکھنے بیٹھے تھے ماشاء اللہ, یا جو بیٹھتے ہیں, بہت زیادتی کی ہے. ہم نے اس سے کوشش نہیں کی, اور میرا ابھی تک جتنا کنٹینٹ ہے وہ اسی متعلق ہے تمام, شروع سے لے کے. نام کیا؟ النور رحمان, کہ وہ جو نور ہے اللہ پاک کا جس سے کائنات کی تخلیق کی شروعات تھی, اس سے انسان رحمان جو قرآن پاک کا علم, بیان کا علم اور انسان کی تخلیق کا علم یہ آتا ہے. اور اس کا مقصد یہ تھا, تھیم یہی تھا. آپ میرے شروع سے کنٹینٹ کو لے کے اب تک دیکھ لیں, اس کے اندر میں نے حق بیان کرنے کی کوشش کی ہے, سچ جو میرے اللہ پاک کا ہے, جو سرکار کا ہے. میں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی قرآن سے ہٹ کے, طویل داغوں کی, تصویروں کی. پر ہمیں خوش کر دیا گیا اپنی خواہشوں میں, نفس کی خواہشوں میں, اور یہ کچھ کام بھی نہیں آنا. کس منہ سے آواز اٹھائیں گے, کس منہ سے کہیں گے. شیئر کرنے کی توفیق نہیں ہے, لائک کرنے کی, بتانے کی. معذرت امام مہدی آ کے چلے گئے ہیں, اب اگلے امام مہدی کا انتظار کریں, وہ پتہ نہیں کس صدی میں آتا ہے. یہ ان کے کھیل ہیں, بڑے لمبے کھیل ہیں, سب انہی کا یہ نظام بنایا ہوا سسٹم. کسی نے میٹرکس مووی دیکھی ہوئی ہے, اس کے سارے پارٹ دیکھے ہوئے ہیں کہ ہم کس سسٹم میں رہ رہے ہیں. کتنی زیادتی ہے یار. آپ ٹاپ گن مووی دیکھ لیں, اس میں جو حملہ کرتے ہیں نیوکلیئر سائٹ پہ, اور اس کو دیکھ لیں. اور کیا کیا بتائیں آپ کو. امام مہدی کا انتظار ہے, نماز پڑھیں, دعا کریں کہ اللہ کرے وہ آ ہی جائیں. اب ہم بھی سو کے اٹھ جائیں غار میں سے, یہ نہ سوئے رہ جائیں. مہربانی کریں, بتا دیں سب کو کہ امام مہدی آ گئے ہوئے ہیں,
اور لاڑے ہیں وہ چلے بھی گئے ہم انتظار میں ہیں. چائنا بھی پیچھے ہو گیا, پتہ نہیں رشیا بھی پیچھے ہو گیا, ساتھ کون ہے اکیلے. ذلت ہی اٹھانی تو پوری طرح اٹھاؤ نا. پھر مسئلہ کیا ہے؟ اسلامی ممالک دیکھیں, ترکی کیا بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں نیٹو کا سربراہی مجھے کرنے دیں سمٹ, لالچ پہاڑ میں جائے ڈوبے گا. ایران میں کچھ ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں رہا, وہ تو کب کا ویسے ہی ٹھنڈا ہے. اور فلسطین کوئی بھی نہیں ہے, یہ کشمیر ہے. اسرائیل انڈیا ہے, ایران پاکستان. پاگل بنے ہوئے آپ لوگ, سمجھیں ابھی بھی کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور کچھ بھی نہ کر سکیں گے, تب فائدہ ہوگا. میری دعا اللہ پاک ہم سے سب کو اس نور سے, اندھیروں سے نکال کے لے کے آئے, اس نور میں, اس نور کے تمثل سے, میری آقا کی محبت سے. غور کریں, اپنے بچوں کو شعور دیں, علم دیں. یہ دنیاوی تعلیم آپ 10 گھنٹے کی دلواتے ہیں. آپ نہیں پڑھے تو کسی نے کی پڑھانا. عربی پڑھ لی, عربی پڑھنا ہے لازم ہے, اردو میں پڑھ لیے گناہ ہو جائے گا, ڈوب کے مر جائیں گے. اللہ نے جسے ہدایت دینی ہے اردو سے بھی دے دے گا, چاہے وہ غلطی لکھی ہو. چلے, شکریہ, اللہ حافظ.